ویری مچ. سوال و جواب کر سکتے شاہد آپ. اچھا آئی جی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں گاڑی کو دیکھ چکے تھے تو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ایسا کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری تھی اور ملزمان جو ہیں وہ فرار ہونے میں وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ نمبر 2، جب موٹر وے کے اوپر جو گاڑی کھڑی تھی بی بی کی گاڑی، وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ خاتون جو ہے وہاں پہ موجود رہی، اور کیا کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہیں؟ اور ابھی تک جو ہے ملزمان گرفتار جو ہیں نہیں ہو سکے، کیا یہ بالکل صحیح اطلاعات ہیں؟ جی بالکل یہ صحیح اطلاع ہے. ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ ملزمان گرفتار ہیں. ملزمان اس وقت بالکل گرفتار نہیں ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں. اسی لیے ہماری جی ایس ایم لوکیٹر اور اس کے ساتھ سیویز میں ٹیم تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں، بیکاز یہ جتنی سینسیٹیو بات تھی، یہ ہم چند افسران کے، چیف منسٹر صاحب، لا منسٹر، اے سی ایس ہوم، ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. ہماری خواہش کوشش یہی تھی کہ یہ بات نہ نکلے، بیکاز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے، تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی. جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا، اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا ایف ڈبلیو کا، اس پہ رابطہ کیا، اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی. چونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی، اس لیے ان کو ٹائملی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے. ابھی ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی 91 کلومیٹرز کا ہے، وہ پنجاب پولیس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اس پہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کی نفری اور اسپیشل پروٹیکشن جو ہمارا یونٹ ہے اس کی نفری ہے. اسٹیٹک پکٹس بھی لگے ہوئے ہیں، موبائل پیٹرولنگ بھی 24/7 ہو رہی ہے. اور جب تک موٹر وے پولیس اس کو ٹیک اوور نہیں کر لیتی، ہم چیف منسٹر صاحب کے حکم سے وہیں پہ موجود رہیں گے. ایک سوال آئی جی صاحب آپ سے اور آئی جی صاحب، اس وقت یہ ڈکیتی کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے، اور 3 تاریخ کو بھی ایک واقعہ رائبر میں پیش آیا. ڈکیتی کے دوران ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس قسم کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پولیس کمپیکٹ نہیں کر پا رہی، کاؤنٹرنگ واقعات کو کر پا رہی، اور کرائم ریشو اس حوالے سے انکریز کر رہا ہے؟ اور چیف منسٹر صاحب یہ واقعہ انتظامی آئی جی صاحب اس کا جواب دے دیں گے، لیکن یہ پولیس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بندہ اس سے وکٹمائز ہو اسی وکٹم کے حوالے سے چیپ قسم کا جملہ بولا جائے کہ جی وہ اتنے بجے کیا لینے نکلا تھا اپنے گھر سے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کا؟ میرے خیال میں آپ سی سی پی او کے اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل یہ ایک ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے، اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پی او کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے، اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارریلیونٹ اسٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے، اور جو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا. جی جہاں تک کرائم کی بات ہے تو اس میں ایک جو آپ نے بڑھتے کرائم کی بات کی ہے، تو وہ پچھلے 2 سال سے چیف منسٹر پنجاب صاحب کے حکم سے ہم پورے پنجاب میں فری رجسٹریشن آف ایف آئی آرز کر رہے ہیں. ہم پرچے دے رہے ہیں، ہم کوئی ورکنگ اور میٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں. جہاں پر جرم ہوتا ہے ہم پرچے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پرچہ نہ دے کے ہم ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وکٹم کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو ہم ہر جگہ پرچے دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کرائم نہیں بڑھا، بٹ رپورٹڈ کرائم یا رجسٹرڈ کرائم جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک انکریز ہے. لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا فوری طور پہ پرچہ کم سے کم رجسٹر ہو جائے اور وہ رڈار پہ پولیس کے آ جائے. جہاں تک یہ ریپس کی اور ڈکیتی یا رابری ود ریپ کی بات ہے، ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں. ہم نے اس میں ملزمان پہلے بھی گرفتار کیے ہیں. جتنے کیسز ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ود ڈیٹا بتائیں گے. میجورٹی کیسز میں ملزمان ہمارے پاس گرفتار ہیں. اچھا سر، ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پہ 2-3 محکمے ان کا جو ہے وہاں پہ کلیش ہوا اس اسپاٹ کے اوپر، کیا کسی پہ ذمہ داری فکس کی ہے آپ نے
کہ کون ہے اس کا میجر رسپانسبل. نمبر 2, موسٹلی کیسز ہم دیکھتے ہیں کرائم بیٹ ہم نے کی, میں نے اور دیکھا کہ بہت سے اہم کیسز جو حدود درپے کی نظر ہو جاتے ہیں. ایک تھانے کی حدود ہے, دوسرے تھانے کی حدود ہے, بہت اہم کیسز وہ اس کی تخیر ہوتی ہے. جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ملزمان بھاگ نکلے ہیں, بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ تخیر ہوئی. اس میں پہلے تو اس کو ہیلپ پہنچنے میں تخیر ہوئی, اس وجہ سے کلیش ہوا کہ ہمارا ایریا نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, یہ 15 پہ کریں, FW پہ کریں, جیسے بھی تخیر ہوئی خاتون کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حدود درپے کی جو تعین ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اور جو اس کی 15 ایمرجنسی کالز ہے اس کا ایک میکانزم پنجاب میں کم از کم بنا دیا جائے کہ ایک کال جس کو بھی جائے وہ اس کو ہیلپ مل سکے, اور ذمہ داری جس پہ فکس ہوتی ہے اس کو کیا سزا دی ہے ابھی تک؟ ابھی ملزمان کا سراغ تو مل گیا آپ کو. آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ موٹر وے جو ہے, ابھی اس کے اوپر جو موٹر ہائی وے جو پولیس تھی اس کی انفورسمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. تو جیسے کال کی گئی ہے 130 پہ, تو اس کے بعد وہ جب ٹرانسفر ہوئی ہے 15 پہ, تو امیڈیٹلی ڈالفن پولیس نے وہاں پہ ریئیکٹ کیا. پھر اس کے بعد پولیس پہنچی, پھر FIR ہوا, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی, اور تمام کارروائی آپ کے سامنے ہوئی. اور تقریباً ہماری 28 ٹیمیں پولیس کی آن دی گراؤنڈ موجود ہیں, اور الحمدللہ آج ہم ملزمان تک پہنچ گئے. پھر آج ہی ہم نے میٹنگ کی ہے کہ آئندہ سے اس طرح کا سسٹم ہو, کوئی اگر موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن ہے, یا پنجاب ہائی وے کی جورسڈکشن ہے, یا پنجاب پولیس کی, جہاں بھی ہو, کوئی 15 کے ساتھ ان سب کو کنیکٹ کر دیا جائے. اور وہ میکانزم آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا, اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ امیڈیٹلی پولیس کو رسپانس ٹائم میں جتنا کم سے کم ہو فوراً موقع پہ پہنچیں. پھر اس کے بعد جورسڈکشن کی بات ہوتی رہے گی. جی میرا وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ سوال ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا, ملزمان کے آپ قریب پہنچ گئے ہیں, جب یہ ملزمان گرفتار ہو جائیں گے تو اس ٹیسٹ کیس بنا کر اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ ہو جائے, اور تقریباً 5-7-10 دنوں میں اس مقدمے کا ٹرائل ہو کر سزا ہو جائے. یہ تو ہے میرا چیف منسٹر صاحب سے سوال. اور IG صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو تھانوں کی حدود کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے, اس میں 1-2-4 دن 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی بھی قریبی پولیس اسٹیشن میں متاثرہ فرد یا فریق جائے اور 0 نمبر کی FIR درج کر لی جائے, اور جب حدود کا تعین ہو جائے تو وہ FIR وہاں میں ٹرانسفر کر دی جائے. اس پہ 154 CRPC میں چھوٹی سی ترمیم کر کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. جی جہاں تک پہلا سوال تھا آپ کا, انشاءاللہ بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی ہینیس کرائمز ہوئے ہیں الحمدللہ پولیس نے وہ سب ٹریس کر لیے ہیں, اور ہم نے ملزم پکڑ کے کورٹ کے حوالے کیے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پوری قانونی کارروائی ہوگی, اور ان کو انشاءاللہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور قانون کے مطابق پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ سخت سے سخت ترین سزا ان کو دلوائی جائے.